أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ النحل کی آیت نمبر 91 تلاوت کی گئی ہے، 14ویں پارے کے رکوع نمبر 19 میں ہے۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں بتایا گیا اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، انصاف کا، صحیح طریقے سے سارے معاملات میں میانہ روی کا، والاحسان اور بھلائی کا، اس سے بھی بہتر عمل کا، اور اپنے قریبیوں کو نوازنے کا، حسن سلوک کا، صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، اور تمہیں روکتا ہے، منع کرتا ہے بے حیائی کے کاموں سے، بری باتوں سے اور سرکشی سے، نافرمانی سے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے، سمجھاتا ہے تاکہ تم توجہ کرو اور نصیحت حاصل کرو۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت میں آتا ہے کہ یہاں انصاف سے مراد یہ ہے کہ آدمی کلمہ طیبہ پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی وحدانیت کی گواہی دے کے نیکی اور فرائض ادا کرتا رہے۔ اور ایک روایت میں ان کا ہی فرمان ہے، انصاف یہ ہے کہ شرک کو چھوڑ دے، اور نیکی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح بات کرے جیسے اس کو دیکھ رہا ہے، اور دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور مومن ہو اس کے لیے چاہے کہ اس کو اللہ برکتیں دے، کافر ہو تو دعا چاہے کہ اللہ اس کو ایمان دے دے، یہ بھلائی ہے۔ تو اگلی آیت کریمہ میں فرمایا کہ اوفو بعہد اللہ، اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو۔ اللہ کا عہد کیا ہے؟ مفسرین کرام نے مختلف توضیحات اس کی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ تم کلمہ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ سے تمہارا عہد ہو گیا کہ تم اس کے بندے ہو اور وہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے ہو کر رہنا ہے اور اس میں سرکشی نہیں کرنی۔ دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب عہد کرتے، لوگ مسلمان ہوتے، حضور کے ہاتھ پر بیعت کرتے، حضور ان سے وعدہ لیتے نیکی کا، بھلائی کا، توحید کا، رسالت کو ماننے کا، کتاب کو ماننے کا، یہ عہد ہے۔ اس سے یہ کہ بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں سے عہد لیا اس موقع پر جب کہ کفار مکہ نے عمرہ سے روک دیا حضور کو، اس وقت بیعت رضوان جو کی گئی، بہت سارے صحابہ کرام نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، ایک وہ بھی اللہ کا عہد ہے۔ اس سے یہ کہ جب آپس میں کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو وہ آپس میں معاہدہ اگر کوئی ایسا نہیں ہے جو غلط ہو گیا تھا، اس کو توڑنا یہ درست نہیں ہے، اس کو پورا کیا جائے۔ بالخصوص جب وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں تو اس میں قسمیں بھی کھا لیتے ہیں اللہ کی۔ اللہ کے نام پر جو وعدہ کر لیا، اللہ کی قسم کھا کے جو عہد کر لیا، وہ اللہ کا عہد ہے، اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ میں کہ عہد کو پورا کرو، اذا عاہدتم، جب تم وعدہ کرتے ہو، عہد کرتے ہو، ولا تنقضوا، نہ توڑو ایمان، اپنی قسموں کو، بعد توکیدہا، اس کو پکا کرنے کے بعد، اس میں پکی کر لیا اللہ کی قسم کھا کر، تو اس کو بھی نہ توڑو۔ فما وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، جبکہ اللہ تعالیٰ کو تم نے اس پر وکیل بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا لیا ہے اس پر۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے دور جاہلیت میں
کہ ایک قبیلے دوسرے قبیلے سے معاہدہ کر لیتا ہے، معاہدہ کرنے کے بعد دیکھتا ہے کہ وہ جو قبیلہ ہے نا جس سے وعدہ ہے وہ کمزور ہے، اس کے مخالف قبیلہ وہ زیادہ طاقتور ہے، مال بھی اس کا زیادہ ہے، بندے بھی اس کے زیادہ ہے، طاقت اس میں زیادہ ہے، اس کے معاہدے کو توڑ کر اس کے ساتھ کر لے، چاہے وہ آپس میں دشمن ہوتے، ہاں یہ نہ کرو، جس کے ساتھ میں نے معاہدہ کیا ہے اس کو پورا کر جاتا ہے، وہ نہیں تمہارے معاہدے کو توڑتے۔ تو اس سے منع فرمایا کیونکہ یہ اخلاقی طور پر بری بات ہے، تو مسلمان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ یہ یاد رکھو ان اللہ یعلم ما تفعلون، تم جو کچھ بھی کرتے ہو نا، ظاہر کرتے ہو یا باطن کرتے ہو، دل سے کرتے ہو یا ہاتھ سے کرتے ہو، زبان سے کرتے ہو، اللہ تعالیٰ وہ خوب جانتا ہے، اس لیے وہ کام کرو جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔